محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں وراثت میں، یا تقسیم میراث کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حقوق تو ہیں، اب کتنے حقوق ہیں، کس طرح سے تقسیم کی جائے یہ وراثت، اس کا تفصیل سے یہاں آ گیا ذکر آ رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے ہے، مثل، مانند، حظ الانثیین، حظ ہوتا ہے حصہ، انثیین دو عورتوں کا، یعنی تم میں جو وفات پائیں تو ان کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد میں جب وہ میراث تقسیم ہوگی تو ایسے ہوگی کہ ایک مرد کا حصہ جو ہے دو عورتوں کے برابر ہوگا. فرض کرو کسی کی 5 بیٹیاں ہیں اور 5 بیٹے ہیں، تو اس کے برابر 10 حصے ہو گئے لڑکوں کے، 5 ہو گئے لڑکیوں کے، 15 حصے کیے جائیں گے، پھر 2 دیے جائیں گے لڑکوں کو، 1 لڑکیوں کو. اس طرح سے 2:1 سے ہم کہیں گے یہ لڑکوں کا ہے. اب آگے فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہوں، نساءً، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 کے لیے بھی یہی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں لڑکیاں، فلہن، تو ان کے لیے کیا ہے، ثلثا، 2/3 ما ترک، جو چھوڑا ہو، یعنی بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، اور 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 میں سے ان کو دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہوں، واحدتاً، ایک ہی، فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس کو آدھا ملے گا، جو آپ نے چھوڑا ہو آدھا ملے گا. اگر ایک ہی بیٹی آپ کی ہو، کوئی بیٹا نہ ہو، باقی کو کیا ہوگا وہ آگے آئے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے کیا ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السدس، 6واں حصہ ہے، 1/6، مما ترک، اس میں سے جو ترکہ ہو، یعنی جو چھوڑا گیا ہو، ان کان لہ ولد، اور 1/6 ہوگا اگر ان کی اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، پس اگر نہ ہو، لہ، ان کی، ولد، کوئی اولاد، وہ وارثہ، اور ان کے وارثوں، ابواہ، ماں باپ، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، وارث ماں باپ ہی ہوں، پھر فَلِأُمِّهِ، پھر اس کی ماں کے لیے ہوگا الثلث، 1/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے ہوں اخوۃ، بھائی، کئی بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا السدس، 1/6، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی ہو اس کو ادا کرنے کے بعد، او دائن، یا اگر کوئی قرض ہو. یہاں لفظ او ہے، یا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے یہ مرتے وقت کسی کے کاندھوں پہ کوئی قرض ہو، لیکن فرض کرو اگر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور جو اس نے وصیت کی ہو وہ بھی ادا کی جائے گی. لیکن وصیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جتنا حق ہے، 1/3، 1/3 اپنا جو ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے، نفعاً، نفع کے اعتبار سے. باپ اور بیٹوں میں زیادہ نفع کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے، یہ تم نہیں جانتے. فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے یہ، فرض کیا ہوا، حصہ مقرر کیا ہوا ہے یہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا، وہ جانتا ہے کس کو کتنا ہونا چاہیے، وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ساری مصلحتیں، ساری حکمتیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے نصف آدھا ما ترک جو چھوڑ کر مریں، جو چھوڑ کر جائیں مریں، ازواجکم تمہاری بیویاں، یعنی اگر تمہاری بیوی مر جاتی ہے تو وہ جو چھوڑے گی اس میں سے تمہیں کتنا ملے گا؟ اس کے ترکے میں سے آدھا شوہر کو ملے گا۔ ان لم یکن لہن ولد، اس صورت میں کہ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر آپ کو ملے گا 1/4 حصہ، مما ترکنا، اس میں سے کہ جو وہ چھوڑیں، من بعد وصیت، اور یہاں بھی اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہو وہ پوری کی جائے گی۔ یوصین بہا، وہ وصیت وہ کر گئی ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ او یا دائیں، کوئی قرضہ ہو تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے الربع، 1/4 حصہ، مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی تم میں کوئی وفات پا جائے تو تمہارے ترکے میں سے 1/4 ملے گا انہیں، تمہاری بیویوں کو۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون بہا، جو وصیت تم کرتے ہو اس کو پورا کرنے کے بعد، او یا دائن، قرضہ، جو قرضہ تم نے چھوڑا ہو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، رجل، ایک ایسا مرد، یورث، جس کی وہ میراث ہو لیکن وہ ہو کیا، کلالہ، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی طرف، نہ باپ ہو اس کا نہ بیٹا، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ او امراتن، یا عورت ہو، او امراتن، یا عورت ہو، ولہ اخن، اور اس کا بھائی ہو، او اختن، یا بہن ہو، فلکل واحد، تو سب کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہما ان میں سے، السدس، 6واں حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہوں زیادہ اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ سب شریک ہوں گے، فی الثلث، اس 1/3 میں، اس تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصى بہا، جس کی وصیت کی جائے وہ پورا کرنے کے بعد، او دائن، یا قرض ہوگا وہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، نقصان نہ پہنچانا، یہ نقصان نہ پہنچایا جائے، وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے جو قرض ادا کرنا ہے یا جو وصیت پوری کرنی ہے، اس میں یہ دھیان رہے کہ غیر مضار، نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو حقیقی وارث ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک شخص کو بنتی نہیں، یا ان کو چاہتا ہے وہ کہ ان کا میری یہ وراثت انہیں نہ ملی، پھر وہ یوں ہی کہتا ہے کہ فلاں، کسی دوست کا نام لیا کہ اس کا مجھ پر کچھ قرض ہے، یعنی جھوٹ بولے اس کا کچھ قرض ہے کہ اس کو دے دیں وہ تو ان کو نہ ملے۔ تو فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہیں اس میں ہونی چاہیے، نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، اس کی طرف دھیان دیا جانا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حلیم، وہ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، حلم والا، بردباری والا۔ تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود۔ ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل کرے گا انہیں، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وذالک، اور وہ ہے الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی، فوز عظیم، بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، جو بتایا گیا کیسے تقسیم کرو گے ویسی ہی تقسیم کی اس نے میراث، کوئی اس میں فرق نہیں کیا۔
اب اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور بڑھ جائے، حدودہ، اس کی حدیں فان دے، وہ ان کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، یعنی ان کے مطابق اس نے تقسیم نہیں کی وراثت، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو فان دیا، آگے بڑھ گیا وہ. تو اس کے لیے یہ بڑی خوفناک آیت ہے. فرمایا یدخلہ، داخل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اتنی بڑی غلطی ہے یہ، اس کے لیے ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انتہائی خوفناک آیت ہے یہ، کہ اس کے لیے عذاب ہوگا اور ہوگا ہمیشگی کا عذاب. مومن ہو کر، مسلمان ہو کر اگر اس نے وراثت میں یہ گڑبڑی کی تو ہمیشگی کا عذاب ہوگا. وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے اس کے لیے. واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا، جو مرتکب ہوں، الفاحشہ، بدکاری کی، یعنی زنا جن عورتوں نے کیا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، پس گواہ لاؤ، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، 4 اپنوں میں سے ہی، تم میں سے ہوں وہ 4 گواہ لاؤ. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، کہ انہیں موت آ جائے، الموت، کہ انہیں موت آ جائے، موت انہیں اٹھا لے. او یجعل اللہ، یا کر دے اللہ تعالیٰ، نکالے ان کے لیے، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی اور راستہ. یہ پہلا حکم ہے زانیہ کے لیے، جو زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورتیں ہوں اور گواہ 4 ہوں تو انہیں بند کر دینا ہے تب تک جب تک نہ وہ مر جائیں وہیں. لیکن یہ پہلا حکم آگے آ جائے گا ان کے لیے پھر بعد میں کیا ان کی سزا ہوگی. واللذانی، اور وہ 2 مرد، تم میں اگر 2 مرد ایسے ہیں، یاتیانہا، جو مرتکب ہوں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو. یعنی اگر تم میں سے 2 مرد ایسا کام کریں، بدکاری کریں. کچھ مفسرین نے کہا، کچھ نے کہا تم میں سے مراد یہاں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، لیکن مسلمان ہو، ان سے ایسا ہو. دونوں تفسیریں ہیں، چاہے 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور ایک عورت ہو، ان کو آپ اذیت دو، یعنی انہیں کافی سزا دو تم. فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، تو انہیں چھوڑ دو، پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو تم. ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. جن مفسرین نے یہاں اس کو کوٹ کیا کہ نہیں یہ 2 مردوں کا تذکرہ یہاں پر ہے، انہوں نے وہاں وضاحت کی ہے، کچھ احادیث پاک بھی بیان کی ہیں. فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 آسمانوں سے اوپر لعنت کی جاتی ہے ایسے انسانوں پہ، اور ایک ان میں سے ایسا ہے کہ اس پر زیادہ لعنت برستی ہے، 3 بار. فرمایا کون ہے وہ؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. یہ ایک حدیث میں. دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر صبح بھی جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرا ہوتا ہے اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، انتہائی ناراض ہوتا ہے. پوچھا گیا کون؟ تو فرمایا وہ مرد جو عورت کی طرح بنتا ہے، وہ عورت جو مرد کی طرح بنتی ہے، اور وہ مرد جو مرد سے اپنی یہ شہوت پوری کرتا ہے، اور وہ مرد چوتھا وہ مرد جو مویشیوں سے یا جانوروں سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرے رہتے ہیں. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں انہی کا تذکرہ ہے، یہ ان کے لیے یہ سزا ہے. پھر فرمایا انما التوبۃ، بے شک توبہ ہے، اللہ، اللہ پر، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے اللہ کے ذمے ہے، حق ہے اللہ پر ایسے لوگوں کا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. کن کی؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو کرتے ہیں، السوء، کوئی برائی،
بجہالت، نادانی سے ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، ثم پھر یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی ہی، جس سے کوئی برائی ہو گئی تو جلدی ہی انہوں نے توبہ کی، فاولئک، تو یہ وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، توبہ قبول کرتا ہے ان کی اللہ، علیہم، ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور جانتا ہے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، ولیست التوبہ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ایسے لوگوں کے لیے، یعملون، جو کرتے ہیں، السیئات، برائیاں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، سامنے آ جائے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کی موت، یعنی وہ موت کے وقت تک برائیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اب آ رہی ہے، قال، اس وقت کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت میں توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ان لوگوں کی، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کفر ہی میں رہتے ہیں، وہ کافر ہی رہتے ہیں مرتے دم تک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، المناک، دردناک عذاب۔ اب دیکھیے یہاں پر دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ ان کی توبہ ضرور قبول کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہیں وہ جن سے کوئی غلطی ہو گئی نادانی میں، فوراً ان نے توبہ کی، فوراً احساس ہو گیا، توبہ کی، ان کے لیے یقینی طور پہ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو غلطیاں کرتا رہتا ہے مرتے دم تک، جب اب بالکل موت کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بس اب موت آ رہی ہے، وہ گرگرے بھی شروع ہو گئے، تو اس معلم یگرگر والی جو حدیث ہے کہ جب وہ ہوش آتی شروع تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا توبہ نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے جو مرتے دم تک کفر ہی پر رہے۔ اب جو اس کے علاوہ اس کے بیچ میں، یعنی فوری طور تو ان نے توبہ نہیں کی، کچھ دیر بعد کی، قریب میں توبہ نہیں کی، ان کے لیے کیا ہے، ان کا تذکرہ ایک اور مقام پہ ہم پڑھیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی نہیں کرے گا۔ دو کی تو گارنٹی ہے، فوراً کرنے والے کی ضرور توبہ قبول، مرتے وقت کرنے کے لیے کبھی نہیں قبول، اب جو بیچ میں ہیں ان کے لیے توقع ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کی توبہ کا انداز کیا ہے، کس نیت کے ساتھ یا کس ارادے کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم سب قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے والے بنے اور سمجھ کر ان پہ عمل کرنے والے بنے اور فوری طور توبہ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔